اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کہ میرے محبوب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. کیا اللہ اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے. سبحان اللہ یا رسول اللہ. ساری کائنات کس کو راضی کرتی ہے؟ اللہ کو. زور سے بولو. اللہ کو. زور سے بولو. اللہ کو. ساری کائنات کس کو راضی کرتی ہے؟ اللہ کو. آدمی نماز پڑھتا ہے کس لیے؟ راضی کرنے کے لیے. ہو جائے. روزہ رکھتا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو جائے. حج کرتا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. زکوٰۃ دیتا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. ماں باپ کی خدمت کرتا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. خیرات کرتا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. مدرسے میں چندہ دیتا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. اور مسجد میں چندہ دیتا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. امام صاحب کو نذرانہ دیتا، دعوتیں کھلاتا کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. رسیدیں کٹواتا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. راضی ہو جائے. ساری کائنات چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ چاہتا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت. سیدنا و حبیبنا و محبوبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ نبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ. کائنات چاہتی ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ. جوم کا پڑھ لو. کائنات چاہتی ہے ہمارا معبود راضی ہو جائے. معبود چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے. سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت. کیا بات ہے. محبوب کیا چاہتا ہے؟ آئے آئے. محبوب کیا چاہتا ہے؟ آئے آئے. سامعین محترم آپ نے واقعہ سنا ہوگا. واقعہ وہی پرانے سنا ہے، نیا کوئی نہیں سنانا، کیونکہ کربلا نہیں ہوگی تو میں نیا واقعہ کہاں سے لاؤں گا. آئے آئے. کیا بات ہے. حدیثیں پرانی ہیں، قرآن پرانا ہے، تاریخیں ساری چیزیں پرانی ہیں، لیکن اس میں سے جو نکات نکالنے ہوتے ہیں یہ وہی نکالتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت. کیا بات ہے. عید کا دن آ گیا، بچے مدینے میں خوشیاں منا رہے ہیں، نئے کپڑے پہن رہے ہیں. امام حسن حسین جنت کے سردار ہیں. آئے ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سردار ہیں. بے شک حق فرمایا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. امی جان مدینے کے بچے نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، اگر پرانے کپڑے ہوں گے تو ہمیں شرم آئے گی. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بیٹو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا لے کر آئے گا؟ درزی. اے شہزادی کونین سبحان اللہ بطول بنت رسول سلام اللہ علیہ، جب آپ نے کپڑے خریدے نہیں ہیں، درزی کو دیے نہیں ہیں، تو لائے گا کہاں سے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ من ذالک. جو یوں کہے کہ فاطمہ نے جھوٹ بولا وہ کافر. کیا حق فرمایا. وہ کافر. کافر ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کی عصمت کا ذکر قرآن میں کیا ہے. سبحان اللہ. اب آپ سوچیں گے جب فاطمہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے درزی کو کپڑے دیے نہیں تھے تو کہہ کیوں دیا؟ کیا بات ہے. ایک ہوتا ہے سچ، ایک ہوتا ہے حق. حق ہے. حق ہے. ایک ہوتا ہے سچ اور ایک ہوتا ہے حق. سچ وہ ہوتا ہے جو واقعہ پہلے ہوتا ہے بولا بعد میں جاتا ہے. کسی کا انتقال ہو گیا تو انتقال پہلے ہوا بولا بعد میں گیا. اور حق وہ ہوتا ہے جو پہلے بولا جاتا ہے بعد میں ہو جاتا ہے. اگر کہا مر جا، کہا پہلے مرا بعد میں. حق وہ ہوتا ہے جو پہلے کہا جاتا ہے بعد میں ہوتا ہے. سچ وہ ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے بعد میں بولا جاتا ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا. کہہ دیا جو فاطمہ نے کہہ دیا وہ تو ہو کر رہے گا. سبحان اللہ. جیسے صبح نمودار ہوئی حضرت رضوان جنت کا دروغہ مالک جنت درزی بن کے فاطمہ کے دروازے پہ کھڑا. سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت. جھوم کے کہہ دو. فاطمہ کے دروازے پہ. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. اس نے یہ نہیں کہا میں جنت کا مالک ہوں دروغہ ہوں. کون ہے؟ حسنین کا درزی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ حسنین کا درزی ہوں. حریمین کریمین کا درزی ہوں. اسلامیہ یہ وہ ہیں جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ.
اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، زور سے بولو۔ ارشاد۔ ایک مرتبہ ارشاد۔ مدینے کی یہود نے عورتیں حضور کی بارگاہ میں آئی، نیت کیا تھی کہ محمد کی بیٹی تو غریب ہے صلی اللہ علیہ اور ہم وسلم یا رسول مالدار اللہ۔ ہیں، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں اور ہمارے پاس اچھے اچھے کپڑے ہیں، آئے ہائے کیا بات ہے، ریشمی کپڑے ہیں، سونے کے تار والے کپڑے ہیں، آئے ہائے بڑے چمکیلے ہیں، ستارے لگے ہوئے ہیں، بے شک بے شک کنگن بڑے خوبصورت ہیں، بے شک سبحان اللہ، لوکٹ بڑا خوبصورت ہے، بے شک پازیبیں بڑی خوبصورت ہیں، جی۔ بہت اچھے اچھے لباس زیورات ہم پہنیں گے۔ محمد کی بیٹی تو وہ پھٹا ہوا کمبل اوڑھ کے آئے گی، جب وہ پھٹا ہوا لباس پہن کے آئے گی تو ہم اس کو تانا دیں گے کہ دیکھو ویسے نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے اور غربت کا یہ عالم ہے کہ کپڑے بھی صحیح نہیں پہن سکتی، لہذا مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مسلمان مت ہونا، مت ہونا۔ یعنی اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی توہین کرنا مقصود تھا، ہاں بس، مگر جس کو اللہ رکھے یار اسے کون چکھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، دعوت کو قبول کر لیا۔ بے شک سبحان اللہ، ہم تمہاری دعوت کو قبول کرتے ہیں، ہماری بیٹی تمہارے شادی میں جائے گی۔ انشاءاللہ شادی سبحان کا اللہ، جب دن آیا، وقت آیا، حضرت فاطمہ الزہرا شہزادی کونین ہاں سبحان اللہ، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ شادی کا وقت قریب آ گیا، جانے کا وقت آ گیا، ہمارے پاس تو وہی پھٹا پرانا لباس ہے، کیا ہونا؟ حضور نے فرمایا بیٹی گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مالک جنت تو تمہارا باپ ہے اور تم تو جنت کے سردار ہو۔ سبحان اللہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جنتی لباس، جنتی ساز و سامان، بے شک سبحان اللہ، جنتی زیورات، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، فاطمہ الزہرا کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ تو ان کے یہ سردار ہیں، یہ مالک ہیں، ان کی باتیں، ان کی کنیز ہے فضہ، آپ نے نام سنا ہوگا نا فضہ، فجا، انہوں نے عرض کیا مولا کی بارگاہ، اے مولائے کائنات، یہ مولائے کائنات جو میں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہتا، وہ بھی کہتے ہیں، کیا سب کہتے ہیں مولائے کائنات، کہتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ آئے ہائے کیا اگر بات ہے، انہوں نے سمجھ لیا کہ علی ساری کائنات کے مولا ہیں تو کہنا ہی چھوڑ دیں گے۔ آئے ہائے مولائے کائنات، کائنات کے مولا، اب جو کائنات میں آتا ہے علی اس سب کے مولا مولا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، اس سب کے مولا ہے۔ فضا نے عرض کیا اے مولائے کائنات، ہم اتنی غریبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ مٹی کے برتن ہیں، میں تو بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ فضا کوئی عام عورت نہیں تھی، عام کنیز نہیں تھی، بادشاہ کی شہزادی تھی فضا۔ اس نے عرض کیا مولا میں کیمیا بنانا جانتی ہوں، سونا بنانا جانتی ہوں۔ مولا مسکرائے، فضا سے کہا اچھا بنا کے دکھاؤ۔ فضا نے سونا بنا کے دکھا دیا۔ کیا کیا فضا نے؟ بنا کے دکھا دیا، سونا، ان کی کنیز نے سونا بنا کے دکھا دیا۔ مولا کائنات مسکرائے، ارشاد فرمائے فضا بڑا کمال کیا، تم نے سونا بنا دیا۔ عرض کیا آقا اس کو بازار لے جائیے اور بیچ کے کام چلائیے۔ مولا نے ارشاد فرمایا اچھا فضا آنکھیں بند کرو۔ فضا نے حکم کے مطابق آنکھیں بند کی، اس کے بعد مولا نے فرمایا ذرا کھولو۔ جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو زمین بھی سونے کی نظر آ رہی، آسمان بھی سونے کا، دیواریں بھی سونے کی نظر، سب سونا ہی سونا تھا، چھت بھی سونے کی نظر آ رہی تھی، جدھر نظر جاتی تھی سونا ہی سونا تھا، سونا ہی سونا تھا، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ مولا نے فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، ہاں کھولو، کھولی تو وہی کچے مکان تھے۔ مولا نے ارشاد فرمایا اے فضا ہم اگر چاہیں تو ہماری ٹھوکروں میں سونا ہے، بے شک سبحان اللہ، ہم جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، مگر یہاں ہم سونا چاندی سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں دولت کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے، بہت اچھے مہینے محترم، ارشاد۔ تو اگر فاطمہ چاہتی تو ان کے لیے کوئی مشکل تھا؟ کچھ نہیں، رسول چاہتے ان کے لیے کوئی مشکل ہے؟ بالکل یا نہیں، خدا چاہے خدا کے لیے کوئی مشکل ہے؟ نہیں، کیا نہیں
کر سکتا خدا؟ سب کچھ دے سکتا ہے، محبوب کی عزت کے لیے کچھ جنت سے بھیج نہیں سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے، بھیج سکتا ہے، لیکن اس نے اس سنسار کو، دنیا کو، کائنات کو ایک سسٹم میں، نظام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے نا، تو سبب کے ذریعے چلاتا ہے اس کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنت سے کپڑے بھی آ گئے، زیورات بھی آ گئے اور حورے بھی آ گئے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا کس شان و شوکت سے شادی میں جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے لباس کو زیب تن کیا، با پردہ ہو کر حورے آگے آگے ہیں، کچھ پیچھے ہیں، کچھ سائیڈ میں ہیں، کچھ ادھر ہیں، دائیں ہیں، کچھ بائیں ہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا قافلہ چل رہا تھا، قربان جاؤ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا کہ میدان محشر برپا ہوگا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، یا اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے، محمد کی بیٹی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جب پل صراط سے گزریں گی تو سب اہل محشر نگاہوں کو نیچی کر لیں گے، بے شک سبحان اللہ، کہ یا رسول اللہ کہ آپ بھی اپنی نگاہ نیچے کو کر لیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنی نگاہ نیچے کو کر لوں گا، سبحان اللہ۔ رتبہ اعلیٰ تیرا اس قدر فاطمہ، رتبہ اعلیٰ تیرا اس قدر فاطمہ، مصطفیٰ کی ہے نور نظر فاطمہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ شاہ کونین تعظیم کو اٹھ گئے، شاہ کونین تعظیم کو اٹھ گئے، آ گئی سامنے سے اگر فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، سامنے سے اگر فاطمہ، حق فرمایا، حق فرمایا، حق فرمایا، حق فرمایا، سامنے سے اگر فاطمہ۔ یہ تو اچھا بات جب چلتی ہے تو کہیں سے کہیں نکل آتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر برپا کیوں کرے گا، میدان محشر قائم کیوں کرے گا؟ مجھے پتا ہے جو جنت میں جانا ہے اس کو جنت میں بھیج دے، جو جہنم میں جانا ہے اس کو جہنم میں بھیج دے۔ کیا ضرورت ہے سوا نیزے پر سورج کو کرنے کی، زمین کو تانبے کی کرنے کی؟ مجھے تو پتا ہے کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک، منافق کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے، جنتی کون ہے۔ کیا بات ہے حضرت، کیا موجود آیا ہے، بہت خوب۔ مجھے جب پتا ہے تو جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے، کیا بات ہے، جنتیوں کو جنت میں بھیج دے، پھر یہ میدان محشر برپا کیوں کرے گا؟ اللہ رب پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سیکنڈ کے 1 کروڑویں حصے میں حساب لے سکتا ہے، نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا کہ میدان محشر قائم کیوں کرے گا، بے شک محشر برپا کیوں ہوگا؟ کیا بات ہے حضرت، بہت خوب، اسلامیہ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا۔ اے قاری احمد حسن، تجھے معلوم نہیں ہے اگر میں جنتی کو جنت میں ڈال دوں، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دوں، تو پھر میرے پنجتن پاک کی شان کون دیکھے گا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، آپ کی محبت میں جینا مرنا۔ میں نے اس لیے برپا کیا ہے کہ جب فاطمہ پل صراط سے گزرے گی تو دیکھو یہ ہے میرے محمد کی بیٹے کی شان، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ محترم۔ اور علی کے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا کون دیکھے گا؟ روزے کوثر پر سیراب کرتا ہوا کون دیکھے گا؟ میرے سرکار بانٹ رہے ہوں گے۔ فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پنجتن کی شان دکھائے گا، الحمدللہ، میدان محشر برپا کرے گا، بے شک۔ وہ چاہے جہنم میں ڈال دے چاہے جنت میں ڈال دے، اس کو سب معلوم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ارشاد، جنت سے جوڑا آ گیا، حوریں آ گئی استقبال کے لیے، زیورات آ گئے، پہنچ گئی شادی میں۔ اب وہ تو سوچ رہی تھی کہ محمد کی بیٹی پھٹے پرانے لباس میں آئے گی، یا رسول اللہ، لیکن جیسے ہی شہزادی کونین مادر حسنین بطول بنت رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے دروازے کے اندر انٹری کی، پہلا قدم رکھا تو یہودی عورتوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، پھٹی کی پھٹی چندی آ گئی، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، بے شک بے شک۔ ان کا سوچا یہود و نصارہ کچھ ہو گیا کچھ، بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جیسی حضرت فاطمہ نے گھر کے اندر قدم رکھا تو ان کی آنکھیں چندیا گئی، سامعین محترم چیمی گوئیاں کرنے لگی کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ وہ پھٹے پرانے لباس میں آئیں گی، لیکن اس کے لباس کے سامنے تو ہمارا لباس ماند پڑ گیا، پھیکا پڑ گیا، ہمارے لباسوں کی چمک اتر گئی ہے۔ سامعین محترم، ان کا جنتی لباس تھا، نور نکل رہا تھا، حوریں ادھر ادھر استقبال کے لیے کھڑی تھیں، چیمہ گوئیاں کر رہی تھیں، چیمی گوئیاں کر رہی تھیں۔ کیا بات ہے، دلہن کے پاس لے جایا گیا، جب فاطمہ الزہرا کو دلہن کے پاس لے جایا گیا، دلہن نے جیسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا
جناب سیدہ جنت کی سردار کو دیکھا تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز ہو گئی، پرواز ہو گئی، اللہ اللہ، کیا ہوا؟ پرواز ہو گئی، شکریہ، انتقال ہو گیا۔ ہے کوئی ایسی عورت؟ اللہ ہمیں دکھاؤ کہ جس نے کسی نے مردہ زندہ کیا۔ مردوں نے تو کیے ہیں، مردوں نے مردے زندہ کیے ہیں، کوئی عورت کی مثال دو حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ۔ اس لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی بیٹی کو بے مثل و بے مثال ثابت۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت۔ اب جب دلہن نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ کس کی طاقت ہے جو دیکھ سکے حضرت فاطمہ الزہرا کو اس شان و شوکت میں، ایسے لباس میں، اس حسن و جمال میں؟ بس وہاں خوشی کا ماحول تھا۔ جب پتہ لگا کہ دلہن کا انتقال ہو گیا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ مہمانوں پہ کیا گزری ہوگی۔ برات آئی پڑی تھی، اب برات کو بھی دکھ، پریشانی، مایوسی، اداسی، گھر والوں کو بھی پریشانی، اب کیا ہوگا؟ کیا بات ہے حضرت، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھ دے دیتا ہے، ماشاءاللہ۔ ان میں بھی کوئی سمجھدار ہوگا۔ کہا کہ انتقال کیسے ہوا ہے؟ کہا کہ فاطمہ الزہرا کو دیکھ کے انتقال ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کی وجہ سے مری ہے اسی کی وجہ سے زندہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار مچل کے کہہ دو الحمدللہ، ایک بار اللہ اکبر۔ ساری عورتیں جو اپنے کو کچھ سمجھ رہی تھی کہ ہمارا حسن و جمال ہے، ہمارے پاس فاخرہ لباس ہے، ہمارے پاس زیورات ہیں، ہم شان و شوکت والے ہیں، وہی عورتیں قدموں میں گر گئی۔ سبحان اللہ، عرض کرنے لگی شہزادی ہماری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اگر یہ زندہ نہیں ہوئی تو بے عزتی ہو جائے گی۔ بات خراب ہو جائے گی۔ نے فرمایا ہم کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عزت دینے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا ہم رسول تو اللہ۔ کمتر کو بہتر بنانے کے لیے آئے، ادنا کو اعلیٰ بنانے کے لیے آئے، بروں کو اچھا بنانے کے لیے آئے، کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے، جہنمیوں کو جنتی بنانے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ بس میری شہزادی نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے دم کیا، کہا اٹھ جا، اٹھ جا، دلہن کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو یہ کہہ دیتے خاتون جنت کا معاملہ ہے، ہیں صحیح وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔